بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفہ گائیڈ لائنز چینل۔ ہم نے اس چینل پہ قربانی کے مسائل کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن قربانی کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ ہم نے اس واقعے کے چند اجزاء بیان کیے تھے، چنانچہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کرنے کے جز کو بیان کیا گیا تھا، اور آج بتائیں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور بیٹے نے بھی اپنے والد محترم کا پورا ساتھ دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، بس جب وہ دونوں جھک گئے، یعنی باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا۔ اسلمہ کے معنی آتے ہیں جھک جانا، مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، کسی حکم کو مان لینا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہونے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں لمہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک جواب ہوتا ہے، وہ یہاں مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو آگے کیا ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مطلوب تھا کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام، باپ بیٹے کا یہ عمل، باپ کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا اور بیٹے کا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کا یہ واقعہ اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ بعض تاریخی روایات اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ چنانچہ آج تک مینا کے تینوں جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچا لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ محترمہ جب خون دیکھیں گی تو انہیں تکلیف زیادہ ہوگی، اور اپنی چھری کو بھی ذرا تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں گے تو انہیں میرا سلام کہہ دیجئے، اور اگر آپ میرا قمیص ان کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیے، شاید انہیں اس سے کچھ تسلی مل جائے۔ ناظرین، اکلوتے بیٹے کی زبان سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے ہوں گے تو باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر یہ جواب دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا اور پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا یہ مطلب منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا، لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اوندھے منہ زمین پر لٹا دیا۔ بہر صورت تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا باندھا تھا، لیکن چھری چلانے لگے تو بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی تھی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ پر لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح سے کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری جب مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانا شروع کر دی۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کا واقعہ۔ آگے بیان کریں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح وہ نوازا گیا، اس کا بدلہ کس طریقے سے دیا گیا۔ آج اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ والعزیز اس کے اگلے جز کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔